جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو میں نہیں اتنا غریب تھا, وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے, لیکن حرکتیں غریبوں والی نا, کہ ابھی تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار, مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر. نہ وہاں جا کے وہ تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا, لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے, حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی, ویری گڈ, ویل ڈن, اچھا ہو گیا, تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا, حسن خان نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر, تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا, جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن, جس سے روکا وہ کیا, قبیح. اب حسن کی دو قسمیں, اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے, کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے, کہ جو اچھا کام ہے نا, جس کے کرنے کا حکم دیا, اس کی دو قسمیں, ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں, حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے. جیسے نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا, حج کا حکم دیا. یہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا, اتنا نیک آدمی, لہذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب, حج پہ جاؤ آپ, یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا, آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف, اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نہ بھائی, نیت کوئی بھی ہو, نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے. تو حسن لعینہ ہی جو ہے وہ باہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی حکمت اور مصلحت سے معاف نہیں ہو جاتا. اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی شریعت نے دی ہے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن جائز نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ حسن لعینہ ہی ہے, رکھنا ہی پڑے گا. دو لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو, بس. تیسرے کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے. آپ کا کل پیپر ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیپر کے چکر میں رمضان کا روزہ چھوڑ دو. نہ. ہاں, ہیلا کر سکتے ہو کہ مسافر بن جاؤ اس دوران, یہ ہیلا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہیلے تو بنی اسرائیل کا کام ہے. بھائی ہیلے دو طرح کے, ایک بنی اسرائیل والے ہیرے اور ایک جائز ہیلے. ایک اسکالر ہیں, نام نہیں لوں گا, آج کل میرے خلاف بھی بہت کچھ بول رہے ہیں, وہ ان کو اپنا بغض نکالنے کا موقع مل گیا تو مجھے کہتے ہیں اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو کبھی آپ ملیں انشاءاللہ, ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے. تو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ, تو بڑا طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ آپ بس صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں, باقی چیزیں آپ کے ٹاپک نہیں ہیں. تو میں ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کبھی آپ آ جائیں یا آن لائن آ جائیں یوٹیوب پہ, تو آپ نے جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں غلطیاں کی ہیں میں وہ ہائی لائٹ کروں گا, اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حدیثوں کا ترجمہ کیسے غلط کرتے ہو اور کیسے لوگوں کو آپ دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہو. تو کبھی آ جاؤ خوشبو لگا کے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم آپ سے بہرحال زیادہ دیا ہے. باقی شادیوں پہ ہم بیان اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں آتی شادیاں ہی ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. سوسائٹی کی ضرورت رفع الیدین کے جھگڑے نہیں ہیں, ٹانگیں چوڑی کرنا, پتلی کرنا, ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا, یہ سوسائٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے زیادہ. شادیاں بہت بڑا مسئلہ ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. جو طلاق یافتہ بیوہ عورت ہے 2 سال جب گھر بیٹھے گی تو اس کے اندر ڈیزائرز نہیں ہے کیا,